وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. حاضرین مجلس علماء کرام، اس وقت ہم لوگ ایک بہت عظیم تقریب میں جمع ہوئے ہیں جہاں تقریباً 80 بچے اور بچیوں کے نکاح اور رخصتی ہونے جا رہے ہیں. نکاح ایک اسلامی شعار اور اسلامی طریقہ ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعت میں ہر زمانے میں جاری اور ساری رہا ہے، یہاں تک کہ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنا طریقہ اور اپنی سنت قرار دیا ہے. نکاح کی کچھ بنیادیں شریعت اسلام کے اندر متعین کی گئی ہیں جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑے واضح طریقے سے ارشاد فرمایا ہے کہ نکاح چند بنیادوں پر کیا جاتا ہے. ایک تو مال کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، فرمایا یہ طریقہ بھی مناسب نہیں ہے. اسی طرح خوبصورتی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے. خاندان کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، حسب نسب کی بنیاد پر، یہ بھی مناسب نہیں ہے. اور ایک نکاح دین کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اخلاق اور شرافت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. فرمایا فاظفر بذات الدین، تمہارے لیے بہتر اور کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ تم اخلاق اور شرافت اور دیندانی کی بنیاد پر نکاح اور شادی کرو. اس وقت میں کوئی لمبی چوڑی بات عرض نہیں کرنی ہے، چند باتیں مجھے عرض کرنی ہیں. شریعت اسلامی کا ہر شعبہ اور اللہ کا ہر حکم اور آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اپنے اندر بے شمار نصیحتیں اور بے شمار فوائد رکھتا ہے. نکاح کے موقع پر ایک تو زبان کے بول کی بڑی اہمیت سامنے آتی ہے. نکاح کسی محرم سے نہیں ہوتا بلکہ نکاح نامحرم سے ہوتا ہے. جو بچہ بچی کے لیے اجنبی تھا اور بچی بچے کے لیے اجنبی تھی، دونوں کا نکاح اور شادی سے پہلے ایک دوسرے کے لیے دیکھنا، ایک دوسرے کی بات سننا، ایک دوسرے سے بات کرنا نامناسب اور جائز نہیں تھا. نکاح کے ایک بول جو لڑکا کہتا ہے کہ ہاں میں نے فلاں کی بیٹی کو اتنے مہر کے عوض میں قبول کیا، اور بچی اپنے نکاح کی اجازت ایک بول کے ذریعے سے دے دیتی ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نکاح کے بول کتنے قیمتی ہیں کہ ایک بول کی وجہ سے جو اب تک اجنبی تھے، ایک دوسرے کے لیے نامحرم تھے، ایک دوسرے سے بات کرنا اور ایک دوسرے کو دیکھنا ناجائز اور حرام تھا، ان دو بولوں کے ذریعے سے دونوں شریک حیات ہو گئے. دیکھنے میں دو جسم ہیں لیکن حقیقت میں دونوں کی دونوں ایک جان ہیں. لائف پارٹنر ہو گئے، دونوں شریک حیات ہو گئے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زبان کے بول کتنے قیمتی ہیں کہ ایک بول نے اجنبی کو ایسا بنا دیا جو شریک حیات ہو گیا. اور خدا نہ خواستہ اگر میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہو جائے، دونوں کے مزاج نہ ملیں، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو نہ سمجھیں، تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایک جملہ اپنی زبان سے ایسا نکال دیتے ہیں جو نامناسب ہے، تو یہی شریک حیات آپس میں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جاتے ہیں اور دونوں کے لیے جدائی ہو جاتی ہے. اور ایسا عمل وجود میں آ جاتا ہے جس کو حدیث پاک میں کہا گیا